اپنے ایمان کی آب یاری کرے، اپنے ایمان کی آب یاری کرے، دل پہ اللہ کا خوف طاری کرے۔ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ رب العالمین بری بات کو اونچی آواز سے کرنے سے پسند نہیں کرتا۔ ہاں، وہ بندہ جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، مظلوم ہے، وہ اپنی آواز بلند کر سکتا ہے۔ ہاں، اس کے لیے بھی یہ بہتر ہے کہ اگر وہ اس کو معاف کر دے اور مخفی رکھے، یہ اس کے لیے بہتر ہے بہت ہی زیادہ۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کرتے ہیں، فرق ڈالتے ہیں، یعنی کسی رسول کو مان لیا کسی کو نہ ماننا، اللہ فرماتے ہیں جس نے ایک نبی کا انکار کیا اس نے سب نبیوں کا انکار کیا، وہ مسلمان ہی نہیں، مومن ہی نہیں۔ اور فرمایا جو مسلمان ہیں وہ سارے انبیاء کے اوپر، کتابوں کے اوپر، رسولوں کے اوپر، قیامت کے دن پر، جنت اور جہنم پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں اہل کتاب کہ ایک بار ہی کیوں نہیں آپ کو کتاب مل گئی جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی تھی؟ تو فرمایا نبی علیہ السلام آپ پریشان نہ ہو، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے بہت بڑے سوال کیے گئے تھے، ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ اسی طرح انہوں نے بچڑے کو بھی معبود بنا لیا تھا، پھر اللہ نے درگزر کیا، اللہ نے ہفتے والے دن ان کو مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا، یہ وہاں بھی باز نہ آئے، بار بار انہوں نے وعدے کیے، ان کے اوپر کوہ طور پہاڑ کو بھی کھڑا کر دیا اور فرمایا اس دروازے سے تم سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ فرمایا یہ اتنی ہٹ درم قوم ہے، اتنی ذلیل قوم ہے، انہوں نے انبیاء اور اللہ کی مخالفت کو منہ لے لیا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پلے نہ باندھا، اپنے وعدوں کو پورا نہ کیا۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انہوں نے جب بھی ہم سے وعدہ کیا تو وعدے کو توڑ ہی دیا تھا۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 5 ہے اور آیت نمبر 155 ہے۔ یہود کے جرائم ان کی میرا رب بات کرے گا، اللہ اکبر، ان جرائم کی وجہ سے میرے رب نے ان کے اوپر لعنت ڈال دی ہے، اللہ کی پھٹکار ہے، اللہ کا عذاب اور اس کا قہر ہے، اللہ ان سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہے۔ یہ اتنی پہلے میرے رب کی لاڈلی قوم کہہ لیجئے کہ اللہ رب العالمین ان کے اوپر من اور سلوہ اتارا کرتا تھا، ہر انداز کے اندر میرے رب نے ان کی مدد کی۔ کبھی بادل ان کے لیے سایہ کر رہے ہیں جب سورج کی ضرورت ہے، دھوپ مل رہی ہے، کبھی ہوا کی ضرورت ہے تو ہوا آ رہی ہے، بارش کی ضرورت ہے تو بارش آ رہی ہے، پانی کی ضرورت ہے تو پانی چشمے میرے رب نے جاری کر دی 12۔ اگر فرعونیوں سے نجات ہے تو رب نے فرعونیوں سے بھی نجات عطا فرمائی۔ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود ہر موقع پہ وعدہ کیا، ہر موقع پہ میرے رب نے ان سے عہد لیا، لیکن انہوں نے ہر بات کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ اس حوالے سے اللہ فرمائیں گے میں نے ان کے اوپر لعنت کر دی ہے، العیاذ باللہ۔ اللہ ہم سب کو اپنی لعنت سے محفوظ فرمائے۔ آج کا یہودی ہو یا اس دور کا یہودی ہو، مسلمانوں کا ازلی دشمن ہے، مسلمانوں کے لیے ان کے دل کے اندر کوئی لچک نہیں ہے۔ اس حوالے سے دیکھیے اللہ رب العالمین ان ذلیل لوگوں کے متعلق کیا بات کرتا ہے۔ فرمایا فَبِمَا، لعنت ہے بسبب اس بات کے، نقضہم میثاقہم، جو انہوں نے ہم سے وعدہ کر کے توڑا تھا نا، جو وعدہ کیا تھا ہم نے کہ تم نے اس دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہیں کرنی، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کی بات کو نہیں ماننا، جو اللہ کہے وہ کرنا ہے، جو جس کام سے نبی روک دے اس کام سے باز آ جانا ہے، اپنی منمانی اور اپنی مرضی نہیں کرنی۔
فرمایا جب انہوں نے اپنی منمانی اور اپنی مرضی کی ہمارے وعدے کو توڑا، پہلی بات یہ کہ اللہ نے اس کام کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت ڈال دی۔ دوسری بات وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، دوسری لعنت ہم نے اس وجہ سے ان کے اوپر کی ہے کہ یہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا کرتے تھے۔ نہیں مانتے ہم، تم کہتے ہو تو کہتے رہو۔ گائے کا قصہ دیکھ لیجئے، اللہ نے کہا گائے ذبح کرو، ہیلے بہانے کسی نہ کسی طریقے سے جان چھوٹ جائے، ہمیں گائے ذبح نہ کرنی پڑے۔ فرمایا وَبِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے بِآیاتِ اللہ، جو ان کی اللہ کی آیات تھیں، اللہ کی نشانیاں تھیں، موسیٰ علیہ السلام کو میرے رب نے جو 9 نشانیاں دے کے معجزات دے کے بھیجا تھا، ان لوگوں نے ان نشانیوں کا بھی انکار کیا اور اللہ کی کتاب تورات کا بھی انکار کر دیا۔ تیسری بات وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، اتنی خبیث قوم تھی کہ مخالفت تو مخالفت تھی، یہ ایک قدم اور آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے انبیاء کو بھی ناحق شہید قتل کرنا شروع کر دیا۔ استغفر اللہ، جنہوں نے اپنے انبیاء کو نہیں چھوڑا میرے بھائیوں، جو اللہ کے مقرب ترین اور اس دنیا کے اوپر سب سے عظیم ہستیاں ہیں، جو ان کے نبی تھے، پیشوا تھے، ان کے رہنما تھے، ان کے ساتھ ان کا یہ سلوک ہے تو ہم جیسے مسلمانوں بیچاروں کے ساتھ ان کا کیا سلوک ہو سکتا ہے؟ وہ ہم کو کیا سمجھتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ آئے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تو ہماری حد ہو گئی ہے، اب تو ہم تھک گئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی اذیتیں سہ چکے ہیں۔ نبی علیہ السلام ٹیک چھوڑ کے بیٹھ گئے اور فرمایا لوگوں یہ بات یاد رکھو، تم سے پہلے ایسے بھی لوگ گزرے ہیں، ایسے بھی انبیاء کی جماعتیں گزری ہیں جن کو زمین کے اندر آدھا گاڑ کے اور اوپر آڑا چلا دیا جاتا تھا، ان کے 2 حصے کر دیے جاتے تھے، بعض کے اوپر لوہے کی کنگھیاں چلا دی جاتی تھی، بعض ایسے تھے جن کو اونٹ کے ساتھ باندھ کے ایک دائیں ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ، بائیں ٹانگ بائیں اونٹ کے ساتھ، اور دونوں کو خلاف سمت چلا دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، ان لوگوں نے اف تک نہیں کہا تھا، اور یہاں تک کہ پھر زمین لرز اٹھی اور انہوں نے کہا متی نصر اللہ، اے اللہ تیری مدد کب آئے گی جب ہمارے اوپر اتنے ظلم ہو رہے ہیں؟ تو اللہ کی طرف سے پیغام آیا، اعلان ہوا، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے، بس تم ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو۔ تو یہ وہ قوم تھی جن کے اندر بے شمار انبیاء آئے تھے، انہوں نے کسی نبی کو اپنے کہنے کے معاملات کے اندر دخل اندازی نہیں کرنے دی، جو نبی کہتا تھا اس کے الٹ ہی چلا کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تیسری بات یہ ہے سبب کی لعنت کی، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، یہ نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے، بغیر حق، بغیر حق کے۔ چوتھی بات وَقَوْلِهِمْ، اور یہ کہتے تھے قلوبنا، ہمارے دلوں پر غلف پردہ ہے۔ اللہ اکبر، انبیاء کا استہزاء کیا کرتے تھے، انبیاء دعوت دیتے تھے، کانوں کے اندر انگلیاں ڈال کے نکل جایا کرتے تھے، انبیاء دعوت دیتے کہتے تو ہمارے سامنے نہ بولا کر، تیری بات کی ہمیں کوئی سمجھ نہیں لگتی، ہمارے دل پردے کے اندر ہے، تمہاری بات ہمیں یاد ہی نہیں رہتی، تم جس دعوت کی طرف بلاتے ہو، جس چیز کی طرف بلاتے ہو، ہمیں اس کی کوئی سمجھ نہیں ہے، لہٰذا ان لوگوں کو جا کے سمجھاؤ جو تمہاری بات کو سمجھتے ہیں، جو تمہارے کہنا مانتے ہیں، تمہاری باتوں کو مانتے ہیں، تمہاری باتوں کو سنتے ہیں، ان کو جا کے بتاؤ، ان کے پاس جاؤ، ہمارے پاس کھڑے ہو کے وقت نہ پاس کرو، وقت نہ گزارو، ٹائم نہ ضائع کرو، ہمیں تمہاری بات کوئی بھی سمجھ نہیں لگتی، ہمارے دلوں پہ پردے ہیں، اس لیے ہم آپ کی بات کو نہیں سن پا سکتے۔ اللہ، انبیاء کا استہزاء کر دیا کرتے تھے، انبیاء کی بات کو رد کر دیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے نا، اور گناہ کرنے کے بعد میرا رب اس کے دل کے اوپر ایک کالے رنگ کا نقطہ لگا دیتا ہے، اگر بعد میں توبہ استغفار کرتا ہے اللہ اس کے دل کو صاف کر دیتا ہے، لیکن ایک بندہ وہ ہے جس نے گناہ کیا اور گناہ کرنے کے بعد میرے رب نے اس کے دل کے اوپر نقطہ لگا دیا، اس نے معافی نہیں مانگی، گناہ کی توبہ نہیں کی، اللہ اس نقطے کو بڑھا دیتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا ہے، پھر اس کے نقطے کو بڑھا دیتا ہے، اس کی سیاہی کو بڑھا دیتا ہے،
یہاں تک کہ یہ وقت آ جاتا ہے کہ اس کا سارا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ان کے دلوں سے زنگ نہیں اترے گا اس وقت تک قرآن ان کے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ تو فرمایا تم یہ نہ کہو کہ ہمارے دل پردے کے اندر ہے، اللہ کہتا ہے بلکہ طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ نے تمہارے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے، تم ہدایت کی طرف آ ہی نہیں سکتے۔ تم ہدایت کی طرف کس طرح ہوگے؟ جس طرح، کیونکہ میرے رب کو تو منظور ہی نہیں ہے، تم نے اتنی بغاوتیں کی ہیں، اتنی نافرمانیاں کی ہیں، اتنی اللہ کی حدوں کو پامال کیا ہے، وہ اللہ تمہیں کس طرح اپنی طرف آنے دے گا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ نے تمہارے کفر کے سبب تمہارے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، بس تھوڑے ہی لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے کے آئیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے تاریخ اسلام کو پڑھ لیجئے، یہودیوں میں سے کتنے لوگ اسلام کی طرف آئے تھے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مین ان کے علماء ہیں، وہ آئے ہیں، اور دیگر چند لوگ اس اسلام کی طرف آئے ہیں۔ بقیہ یہودیوں میں سے بہت کم لوگ اس دین کی طرف آئے ہیں۔ بڑی عداوت اس دین کے متعلق وہ رکھتے ہیں۔ فرمایا وَبِكُفْرِهِمْ، اور کفر کرنے کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ، اور باندھنے کی وجہ سے، علی مریم علیہ السلام پر بہتانا عظیما، لعنت کا ایک سبب یہ بھی ہے تم نے مریم علیہ السلام کے اوپر بہتان باندھا ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ بہتان کیا تھا؟ یہودی کہتے تھے، استغفر اللہ معاذ اللہ، کہتے تھے مریم علیہ السلام نے بدکاری کی ہے اس لیے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اور بعد ایک قدم اور آگے بڑھ کے کہنے لگے بدکاری بھی کی ہے اور وہ حیض کے ایام کے اندر کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کو اتنا غصہ آیا، اللہ کہتا ہے میں تمہاری اس بات کے اوپر تمہارے اوپر لعنت بھیجتا ہوں۔ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی روح کے ساتھ پھونکا تھا، میں نے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ جب مریم علیہ السلام نہانے کے لیے ایک سائڈ پر گئی تھی اور پردے کے اندر تھی، تو جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں تھے، تو مریم علیہ السلام کہنے لگی میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتی ہوں، میں اللہ کی پناہ کے اندر آتی ہوں، مجھے ہاتھ نہ لگانا، مجھے آج تک کسی بشر نے نہیں چھوا۔ تو اس وقت یہ انسانی شکل میں جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے میں انسان نہیں ہوں، میں تو فرشتہ ہوں لیکن انسانی شکل کے اندر ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھو اللہ کا حکم ہے، اللہ تیرے ہاں بیٹا پیدا کرے گا۔ وہ کہنے لگے کس طرح، مجھے تو کسی بشر نے چھوا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو نبی علیہ السلام، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بتلا دو جبرائیل کہ 3 ایام اس طرح سارے معاملات ہوں گے۔ وقت گزرتا گیا، مریم علیہ السلام کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا۔ جب بچہ پیدا ہو گیا تو گود میں اٹھائے ہوئے قوم کی طرف آئی، یا اخت ہارون ما کانا امک بغیہ، اے مریم نہ تیرا باپ ایسا تھا، نہ تیرا بھائی ایسا تھا، نہ تیرا خاندان ایسا، یہ کیا تو کر کے آئی ہے؟ تو اس وقت بچے نے بول کے کہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہا میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا نبی ہوں، اللہ مجھے انشاءاللہ نبی بھی بنائے گا اور مجھے کتاب بھی عطا فرمائے گا۔ تم کس طرح کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ استغفر اللہ ایک زنا کی پیدائش ہے؟ فرمایا بہتان عظیمہ، تم نے مریم علیہ السلام ام عیسیٰ کے اوپر بہت بڑا بہتان باندھا ہے، اس وجہ سے بھی میں نے تمہارے اوپر لعنت کی ہے۔ آگے فرمایا وقولہم، اور ان کا کہنا، انا بے شک قتلنا المسیح، ہم نے قتل کیا ہے مسیح کو، عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم کو، رسول اللہ جو اللہ کے رسول ہیں، کہتے ہیں ہم نے قتل کر دیا عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ ان ظالموں نے ایک سازش کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق۔ عیسیٰ علیہ السلام جس طرح انبیاء یہ دعوت دیا کرتے تھے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی دعوت کیا کرتے تھے۔ پہلی شریعت ختم ہو گئی، اب عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت آ گئی ہے، انجیل آ گئی ہے، اب یہ لوگوں کو دعوت دے رہے تھے۔ تاریخ کے اندر لکھا ہے، دمشق کے بادشاہ کو انہوں نے ایک خط لکھا کہ بیت المقدس کے اندر ایک بندہ ہے اور وہ لوگوں کو متنفر کر رہا ہے، آپ کے خلاف بھی لوگوں کو ابھار رہا ہے۔
بادشاہ نے خط پڑھا اور اسی وقت ایک خط لکھا جو اس کا نائب تھا بیت المقدس کے اندر. اس نے کہا یہ جس بندے کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگوں کو ورگلا رہا ہے، لوگوں کو باتیں بتا رہا ہے، میرے خلاف کر رہا ہے، لوگوں کو بے دین کر رہا ہے، اس کو جتنی جلدی ہو سکے سزا دو، سولی پہ لٹکا دو اور اس کے سر کے اوپر کانٹے والی یا کیل والی ایک کیپ اس کے سر کے اوپر ڈال دینا، لوگوں کے سامنے عبرت بناتے ہوئے کہ کوئی بندہ بھی آئندہ ایسا کام نہ کر سکے. لو جی وفد آ گیا. عیسیٰ علیہ السلام ایک گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، وہاں 11 12 یا 17 اتنی تعداد کے اندر لوگ بھی حواری بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اب پتہ چلا کہ باہر ہمارے ارد گرد گھیرا ڈال لیا ہے اور ہمیں باہر نکلنے سے منع کر دیا گیا ہے، روک دیا گیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو ساتھ ہی ایک ان کا حواری بھی بیٹھا ہوا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے بھائی کون ہے تم میں سے جس کو میری شکل و صورت دی جائے اور پھر وہ سولی پہ لٹکایا جائے اور میں انشاءاللہ اس کو اللہ کے حکم سے جنت کی بشارت دیتا. ایک دبلا پتلا بندہ کھڑا ہوا کہنے لگا میں. عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے بیٹھ جاؤ تم. پھر دوبارہ کہا، پھر وہی کھڑا ہوا، پھر تیسری مرتبہ کہا، پھر وہی کھڑا ہوا. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لگتا ہے تیرے مقدر میں ہے، چلو ٹھیک ہے میری شکل و صورت تیری بن جائے گی. اللہ اکبر. اس طرح انہوں نے گھیرا تنگ کر دیا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لیں اور سب لوگوں کے سامنے ہم سولی پہ لٹکائیں. جیسے ہی اللہ رب العالمین نے اس بندے کی شکل و صورت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنائی تو آج یہ جو چھت ہے نا اس کے اندر میرے رب نے ایک روشن دان جتنا ایک سوراخ جبرائیل علیہ السلام کے تھرو کروایا اور وہاں سے اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا. اب دروازہ کھلا تو یہ جو 11 12 افراد تھے یہ باہر نکل گئے اور عیسیٰ علیہ السلام والی شکل والا بندہ سامنے بیٹھا تھا. انہوں کا پکڑو یہ بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے پکڑتے ہی اس بندے کو شخص کو سولی پہ لٹکا دیا. بعض روایتوں کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جو ان کے اندر زیادہ سازشیں کرنے والا تھا اس کا حلیہ بھی عیسیٰ علیہ السلام جیسا بن گیا تھا. لیکن یہ تاریخی واقعات ہیں، اس کے اندر کیا سچائی ہے میرا رب ہی بہتر جانتا ہے. لیکن انہوں نے سولی پر کسی نہ کسی شخص کو لٹکایا تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت رکھتا تھا. اللہ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا دیا. وما قتلوہ، اللہ کہتے ہیں نہیں اس کو قتل کیا. وما صلبوہ، اور نہیں ان کو سولی پر لٹکایا. ولکن شبہ لہم، لیکن ان کے اوپر یہ معاملہ مشابہ ہو گیا ہے. مشابہ ہو گیا، مشابہ سے مراد کہ شکل و صورت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے لیکن بندہ کوئی اور ہے. اس ٹائم یہ بات یاد رکھیے اہل توحید اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ اور اس بات پر ہر انسان متفق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جسامت کے لحاظ سے اور روح کے لحاظ سے دونوں کے ساتھ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں. اس ٹائم اللہ کے پاس آسمانوں پر ہے. نبی علیہ السلام کی معراج والی رات آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی. آگے ان کے آنے کا سلسلہ کیا ہے وہ آگے اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے. فرمایا اللہ کہتے ہیں وما قتلوہ، نہیں عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا. وما صلبوہ، اور نہ ہی ان کو سولی پر لٹکایا ہے. ولکن شبہ لہم، لیکن ان کے اوپر مشابہ معاملہ ہو گیا ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا فیہ اس معاملے میں، لفی شک من، البتہ وہ شک کے اندر ہے. عیسائی بھی شک کے اندر ہے اور یہودی بھی شک کے اندر ہے. عیسائی کس طرح شک کے اندر ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں ہم نے دیکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام ہی لٹکے ہوئے تھے سولی پر. یہاں تلک کے تاریخ کے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب سولی پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لٹکا دیا گیا تھا تو مریم علیہ السلام بھی جہاں لٹکائے گئے تھے عیسیٰ علیہ السلام وہاں آ کے انہوں نے لاش کو دیکھ کے تو آنسو بھی بہائے تھے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی یقین ہو گیا تھا کہ میرا بچہ ہی اس کو ہی سولی پہ لٹکایا ہے. واللہ عالم آگے اس کے اندر کتنی سچائی ہے. اللہ فرماتے ہیں ان کے اوپر معاملہ شک کے اندر پڑ گیا ہے. عیسائی بھی کہتے ہیں سولی پہ لٹکا دی ہے، لیکن جو وہ 12-13 افراد اندر تھے نا ان کو پتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوا، اصل میں معاملہ کچھ اور بنا ہے. فرمایا ما لہم بہ من علم، نہیں ہے ان کو بہ من علم اس معاملے میں کوئی علم، الا اتباع الظن،
مگر وہ ظن کی پیروی کرتے ہیں. گمان ہے عیسیٰ علیہ السلام ہی ہوں گے، گمان ہے لگتا ہے عیسیٰ علیہ السلام تھے، بس اس کی پیروی کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں وما قتلوہ یقینا، حقیقت بات یہ ہے کہ ان کو قتل نہیں کیا. عیسیٰ علیہ السلام شہید نہیں ہوئے، سولی پہ نہیں لٹکائے گئے، قتل بھی نہیں ہوئے. اللہ کیا ہوا پھر؟ اللہ خود ہی کہتا ہے بر رفعہ اللہ الیہ، میں نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے. پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو بتلایا تھا، جس طرح تیسرے پارے کے اندر آتا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، یا عیسیٰ ابن میں تمہیں اے عیسیٰ رافعک، میں تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میرے رب نے پہلے ہی بتلا دیا تھا، فرمایا ہم نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ غالب اور نہایت ہی حکمت والا. اس کے فیصلے کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. کیوں اس نے اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح آسمانوں پہ اٹھایا؟ کیا مقصد ہے میرے رب کا دوبارہ ان کو دنیا کے اندر بھیجنے کا؟ کیا معاملہ ہے؟ یہ اس سے بڑھ کے دنیا کے اندر کوئی بھی جانتا نہیں ہے. اس کا کوئی بھی معاملہ حکمت سے خالی نہیں ہے. جس طرح دوسرے انبیاء بھی کافروں کے ہاتھوں شہید ہو گئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا سے اسی طرح جا سکتے تھے، لیکن کیا ہوا، کیا مسئلہ ہے، یہ میرا رب وحدہ لا شریک ہی اکیلا جانتا ہے. آخری بات ہے اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ واپسی ہے اس دنیا کے اندر. اس لحاظ سے میرا رب کہتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں ہے اہل کتاب، اللہ مگر لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، وہ ضرور ایمان لائیں گے بِهِ اس عیسیٰ پر، قبل موتہ اس موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے. عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے سارے ہی اسلام لے کے آئیں گے. اللہ اکبر. ذرا واقعہ سن لیجئے. نبی علیہ السلام نے صبح کے وقت دجال کے متعلق ڈرایا کہ دجال آئے گا، اس طرح کرے گا، اس طرح کرے گا. صحابہ کہتے ہیں ہم اتنے پریشان ہوئے، لگتا تھا جس طرح ان کھجوروں کے درختوں کے اندر ہی دجال ابھی آ جائے گا. ہم پریشانی کے عالم میں بیٹھ کے سوچ رہے تھے، باتیں کر رہے تھے. نبی علیہ السلام پھر ہمارے پاس فرمایا خیر ہے، پریشان بیٹھے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے وسلم دجال کے متعلق آپ نے بتلایا، اس کے بارے سے بات کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا دجال آئے گا، ضرور آئے گا. 40 دن اس دنیا میں رہے گا، 40 دن یا 40 راتیں. ایک دن 1 سال کے برابر، ایک دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر. باقیہ جو 37 دن بچیں گے وہ عام دنوں کی طرح گزر جائیں گے. جس طرح تمہارے دن ہوتے ہیں اس طرح زندگی گزارے. ایک آنکھ سے کانا ہوگا، ایک آنکھ سے اس کو نظر آتا ہوگا. جس طرح بھی جائے گا اس کے ساتھ ہریالی ہی ہریالی ہوگی. جا کے دعوت دے گا اور مانتے ہو مجھے رب؟ ہاں جی آپ کو ہی مانتے ہیں. اس طرح ہاتھ کے ساتھ اشارہ کرے گا، بادل آ جائیں گے، بادل پانی برسائیں گے، کھیتی اس طرح پھل اگائے گی، منٹوں سیکنڈوں کے اندر وہ کہے گا واہ بھائی کیا بات ہے. اسی طرح چلتا جائے گا، آگے جائے گا، ہاں بھائی مانتے ہو مجھے رب؟ نہیں تمہیں نہیں مانتے. ان کا جو ہوگا نا معاملہ کاروباری، بکریاں ہیں، جانور ہیں، ایسے کرے گا وہ سارے مر جائیں گے، خوشحالی ساری ختم ہو جائے گی، خشک سالی آ جائے گی، کوئی ادھر کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہوگی، غربت آ جائے گی، وہاں سے گزر جائے گا. اور پیچھے اپنے ہر طرح کی نعمت اس کے ساتھ ہوگی. اس طرح محسوس ہوگا جس طرح اس کے پاس طاقت ہی بہت ہے. ایک آدمی کو بہت طاقتور ہوگا، اس کے درمیان کے اندر تلوار مارے گا، اس کے 2 حصے کر دے گا، دونوں الگ ہو جائیں گے، پھر ہاتھ سے اشارہ کرے گا وہ انسان بن جائے گا، مسکراتا ہوا اس کو بلائے گا تو وہ اپنی اس کی طرف آ جائے گا. لوگ حیران ہوں گے یہ کیا کر رہا ہے، اس کے اندر کون سی ایسی طاقت ہے. اللہ اکبر. اتنے ایام کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میرا رب دمشق کے اندر مشرق کی جانب ایک مینار کے اوپر میرا رب ان کو نازل فرما دے گا. عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو اس وقت دجال کا سامنا کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے دجال کے پسینے پھوٹ پڑیں گے. لد نامی جگہ ہے، یہ فلسطین کے قریب ہے.
اس مقام پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دجال کو اپنے ہاتھ سے قتل کریں گے. اس کا معاملہ ختم ہو گیا. اب اللہ رب العالمین کہیں گے میں ایک ایسی قوم نکالنے لگا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو ماننے والوں کو ایک پہاڑ طور پہاڑ کا بھی آتا ہے تذکرہ, اس پہاڑ پہ لے جائیے. ایک ایسی قوم آنے لگی ہے جس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا, لہٰذا سائڈ پہ چلے جائیے. اللہ رب العالمین اس وقت یجوج مجوج کو نکالے گا. حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج ومن کل حدب ینسلون, ہر طرف یجوج مجوج ہی پھیل جائے گی اور یہ اتنے خطرناک لوگ ہوں گے. ایک دریا سے گزریں گے, اس کا پہلا حصہ گزر کے جائے گا, جب دوسرا پیچھے سے آئے گا وہ کہے گا لگتا ہے یہاں پانی تھا. پانی ختم کر دیں گے, ہریالی ختم کر دیں گے, جو کچھ ملے گا کھا پی جائیں گے. یہ اوپر بیٹھ کے سارا نظارہ کر رہے ہوں گے, کہیں گے اللہ یہ ظالم کون سی قوم ہے, کیسے لوگ ہیں. آسمان کی طرف تیر چلائیں گے, آسمان سے خون آلودہ تیر واپس آئیں گے, کہیں گے ہم نے زمین والوں کو بھی ختم کر دیا, آسمان والوں کو بھی ختم کر دیا. استغفر اللہ. اللہ رب العالمین ان کی گردن کے اندر ایک کیڑا پیدا کرے گا. اس کیڑے کی وجہ سے جس طرح ایک انسان کی موت ہوتی ہے, اسی طرح یہ ساری یجوج مجوج بیک وقت سارے مر جائیں گے. اب اللہ رب العالمین کہیں گے آ جاؤ نیچے. عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو ساتھ لے کے آئیں گے. جب وہاں پہنچیں گے تو بدبو بہت ہوگی, ہمک آ رہی ہوگی, لاشیں پڑی ہوں گی. اللہ یہ تو زمین ساری گندی ہو گئی ہے. اللہ رب العالمین اونٹوں کی طرح بڑے بڑے پرندے بھیجے گا, ان کو اٹھائیں گے اور دور جہاں میرا اللہ چاہے گا پھینک آئیں گے. اللہ یہ تو چلے گئے, یہاں بدبو پھر بھی آ رہی ہے. اللہ بارش نازل کرے گا اور وہ بارش ہر کچے اور پکے مکان تک جائے گی, گھروں کے اندر جائے گی اور سارا گند لے کے یہ بارش کا پانی باہر لے آئے گا. اس وقت عیسیٰ علیہ السلام جہاد کریں گے. کوئی یہودی کوئی عیسائی بھی ایسا نہیں ہوگا جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے ساتھ نہ مل جائے, کیونکہ اس وقت خنزیر کو ختم کر دیں گے اور جزیہ ختم ہو جائے گا. جزیے کا مطلب یہ ہے کہ آپشنیں ہوتی ہیں, یا جزیہ دے لو یا جنگ کر لو. جزیہ ختم ہو جائے گا, جنگ ہی جنگ ہوگی. اس کا مطلب ہے جو لڑنے کے لیے آئے گا یا وہ کلمہ پڑھے گا یا وہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہوگا. سلیب کو توڑ دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جہاں بھی جائیں گے یہودیوں کو کاٹیں گے, عیسائیوں کو کاٹیں گے. حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی پتھر کے پیچھے یا درخت کے پیچھے چھپے گا تو وہ بول کے کہے گا اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے, لہٰذا آگے اس کو قتل کر. ایک درخت ایسا ہوگا جس کا نام غرقد ہے, یہ نہیں بولے گا کیونکہ یہ یہودیوں کا درخت ہے, یہودیوں کا دفاع کرے گا, وہ درخت نہیں بولے گا. اس کے بعد نبی اسلام نے فرمایا اتنی ہریالی آ جائے گی, اتنی خوشحالی آ جائے گی, اللہ اکبر. ایک بکری کا دودھ ایک خاندان کو پورا آ جائے گا. ایک اونٹنی کا دودھ ایک قبیلے کو پورا آئے گا. ایک انار پورا خاندان کھائے گا, اور وہ اتنا بڑا انار ہوگا اس کے چھلکے کی اگر چھت بنائی جائے تو اس چھت کے نیچے ایک پورا خاندان سما سکتا ہے. اتنی, اور لوگ پیسے لے کے نکلیں گے, کوئی صدقہ زکوٰۃ لینے کے لیے قبول بھی نہیں ہوگا. فرمایا اس وقت ہر طرف اللہ کا نام لینے والے ہوں گے, اسلام پھیل چکا ہوگا. پھر اللہ رب العالمین ہلکی سی ٹھنڈی سی ہوا بھیجیں گے جو انسان کے بغل کے اندر لگے گی. جس کو بھی یہ ہوا لگے گی وہ آرام سے سو جائے گا, فوت ہو جائے گا, لیٹ جائے گا. پھر بعد میں ایسے گندے لوگ رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح بدفعلی کرنے والے ہوں گے, ہم جنس لوگ ہوں گے, گندے کام کرنے والے ہوں گے. ان کے اوپر پھر سور پھونکا جائے گا, یہ سور کی آواز سن کے مر جائیں گے. پھر اللہ رب العالمین شبنم جیسی بارش نازل کرے گا, جسم اگ جائیں گے جس طرح فصلیں اگتی ہیں. پھر اللہ رب العالمین سور کے اندر پھونکنے کا حکم دیں گے, پھر لوگ کھڑے ہو جائیں گے. یہ قیامت کا برپا ہونے کا منظر ہے, پھر قیامت قائم ہو جائے گی. ہمارا اس بات پر ایمان اور یقین ہے عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے, جہاد کریں گے, نبی علیہ السلام کی شریعت کو ہی
ہی آگے پھیلائیں گے. ان کی اپنی شریعت نہیں ہوگی، شریعت ہوگی تو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی بول بالا کریں گے. تو یہ اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں ہے اہل کتاب میں سے، إِنَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، ضرور سارے ایمان لے کے آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے. یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یا کلمہ ہے تو یا موت ہے، کوئی عیسائیت کوئی یہودیت نہیں رہے گی. وہ یوم القیامت، اور قیامت کے دن بھی یکون علیہم شہیدہ، یہ ان کے اوپر گواہ ہوں گے. تو یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق، جس کے اندر یہودیوں کے جرائم، یہودیوں کی عادات، جس کی وجہ سے میرے رب نے ان کے اوپر لعنت کی ہے. اللہ سے دعا کیجئے اللہ رب العالمین جہاں بھی یہ یہودی اللہ اور اس کے رسول کے دشمن موجود ہیں، اللہ سب مسلمانوں کو ان کی سازشوں سے محفوظ فرمائے، اور جہاں انبیاء کی جماعت لیٹی ہوئی ہے اللہ ان کے اوپر کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے. اللہ ہم سب کو ان یہودیوں کی نکالی سے محفوظ فرمائے. اللہ ہمیں سنت کے مطابق ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.